رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون۔ شیطان کے حملوں سے اللہ ہی بچا سکتا ہے اور کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مانگنا چاہیے اللہ ہماری حفاظت۔ یہ کہیں کسی طور پر ماننے والا اور پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ میں نے ان سے دشمنی کرنی ہے۔ تو بتائیں ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں کتنی ضرورت ہے عبادت کی، ذکر کی، اللہ کی یاد کی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ بندہ پاؤں پسار کے بیٹھ جائے اور اطمینان رکھے اب کوئی مسئلہ نہیں، اب تو میرا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا، اتنے میں نے حج کر لیے، عمرے کر لیے، اتنی میں نے نمازیں پڑھ لی، اب تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ نہیں، ایمان کی حفاظت آخری سانس تک کرنی ہے، فکر مند رہنا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ زندگی میں تو شیطان حملے کرتا ہی ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں ایسے موقع آئے ہوں گے، مثال دے رہا ہوں کہ نماز پڑھنے چلے، اتنی دیر میں پتہ لگا جی وہ 3 اوور باقی رہ گئے اور 18 رن چاہیے اور 4 وکٹیں باقی ہیں، یا نماز بعد میں پڑھ لیں گے، 3 پہلے دیکھ لو۔ یا کوئی اور کام آ گیا، ہم نے جو عبادت کرنا جا رہے تھے، جو ہماری روٹین میں تھا، اس کو چھوڑ کر ہم دوسرے کام میں لگ گئے، شیطانی چکر میں پڑ گئے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ہمیں جیتے جاگتے دور کر دیتا ہے اللہ سے، اللہ کے گھر سے، عبادت سے، تو موت کے وقت جب بیمار ہوں گے، پریشان ہوں گے، حواس کس حال میں ہوں گے، کس حال میں نہ ہوں گے، اس وقت ہمارے ساتھ یہ کیا کرے گا؟ اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ موت کے وقت ہوتا ہے، سب سے بڑا حملہ۔ اور میں نے تجربہ کیا ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے، ہماری جو مسجد ہے القدس، فجر میں الحمدللہ 3 صفیں ہوتی ہیں، لیکن جس رات کو کوئی کرکٹ کا میچ ہو، اگلے دن صبح وہ 3 صفیں پوری نہیں ہوتی۔ کسی بھی رات کو کوئی میچ ہے کرکٹ کا، دنیا میں کہیں بھی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اگلے دن فجر میں نمازیں نہیں ہوتی۔ تو جس نے ہماری عبادت کو خراب کر دیا، کیا بنے گا؟ یہاں کرکٹ کی مخالفت مقصود نہیں ہے، لیکن کرکٹ کس قیمت کے اوپر؟ نماز کی قیمت کے اوپر۔ یہ قیامت کے دن رونا پڑے گا۔ کوئی بھی کھیل، کوئی بھی شادی، کوئی بھی فنکشن، کوئی بھی چیز، نماز کی قیمت کے اوپر، عبادت کی قیمت کے اوپر، یہ بہت بڑی قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ فیس بک پہ بیٹھنے کی قیمت کے اوپر ہم کتنی بڑی قیمت دے رہے ہیں، اس کا معلوم ہوگا موت کے وقت۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ساری رات جاگنا، ہمیں ساری رات جگاتا ہے، جیسے تہجد کا وقت آتا ہے نیند آ رہی ہوتی ہے، جو مانگنے کا وقت ہے اللہ سے نیند آ رہی ہوتی ہے، جو دامن پھیلانے کا وقت ہے نیند آ رہی ہوتی ہے۔ تو کس قیمت کے اوپر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں پہ لگا رہے ہیں، اس کو بھی غور کرنا چاہیے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان موت کے وقت جو حملہ کرتا ہے نا، وہ کیسے ہوتا ہے، اس کا سن لیجئے۔ موت کے وقت قریبی رشتہ دار کی صورت میں آتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اب ماں کے روپ میں آئے گا، ماں جیسے پکارتی تھی اسی طرح پکارے گا۔ ماں نے اگر کوئی اس کا کوئی لقب یا کوئی خاص نام رکھا تھا، اسی نام سے پکارے گا، اور آ کے کیا کہے گا کہ بیٹا دیکھ میں تیری ماں ہوں، میں تو کلمہ پڑھتے پڑھتے مر گئی تھی نا، ادھر تو خدا ہے ہی نہیں، تو کلمے کا انکار کر دے، تو بچ جا، میں تو جہنم میں جل رہی ہوں۔ یا کسی کو یوں کہے گا کہ بیٹا دیکھ کلمہ پڑھتے پڑھتے میں مری تھی نا، اور میں ایک خدا کو مانتی تھی، وہاں تو 3 ہیں، مجھے تو اس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ میں ایک مانتی تھی، تو تم عیسائیت اختیار کر لو، 3 کے قائل ہو جاؤ۔ اب بتائیں، یہ بیمار بستر پر پڑا ہوا اور ماں کے روپ میں آ کے وہ شیطان اس طریقے سے دھوکہ دے رہا ہے، کون بچے گا؟ کیا بنے گا؟ ہمیں تو جیتے جاگتے جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، موت کے وقت کیا ہوگا؟ کون سا دوست کام آئے گا؟ کیا اس وقت واٹس ایپ کی دوستیاں کام آئیں گی، فیس بک کی دوستیاں کام آئیں گی، یہ حرام دوستیاں کام آئیں گی، یہ کھیل کود کام آئیں گے؟
کیسے بنے گا، کیسے بچے گا ایمان؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان و یقین کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔